مکہ مکرمہ جو فتح ہوا تو اطراف کے عرب قبیلے، اطراف کے عرب کے علاقے ایک تو حیران و ششدر رہ گئے کہ اتنی آسانی سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ بعض قبیلے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے، ڈومینیشن کس کو ملتا ہے۔ اگر مسلمان غالب آ گئے تو اسلام کو حق مذہب سمجھ کر قبول کر لیں گے، اگر مسلمان غالب نہیں آئے تو پھر اپنے ہی مذہب پر قائم رہیں گے۔ تو جب مسلمان غالب آ گئے، مسلمان فتحیاب ہو گئے، مکے پر مسلمانوں کا ڈومینیشن آ گیا، تو اطراف کے کئی قبیلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن مکے سے شمال مشرق کی جانب، نارتھ ایسٹ کی طرف 15 میل کے فاصلے پر، کلومیٹر نہیں، میل، 15 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام حنین۔ جغرافیائی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام حنین تھا، اس کی وجہ سے اس علاقے کا نام حنین پڑ گیا۔ وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ ہوازن اس کا نام تھا۔ یہ لوگ بڑے جنگجو تھے۔ جنگجو کے علاوہ ان کے پاس ایک اہم چیز، ایک اہم فن، جنگ کا ایک اہم فن، ہتھیار ان کے پاس تیر اندازی تھی۔ تیر چلانا بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اس میں ماہر تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رخ کریں گے، ہم تو اسلام قبول نہیں کریں گے، اور اگر ہمیں کچھ کیا گیا تو ہم ان کا جان تو مقابلہ کریں گے۔ اس لحاظ سے یہ لوگ مسلمانوں پر ہی حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مکہ فتح ہوا رمضان المبارک میں 8 ہجری 20 رمضان المبارک۔ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بھیجا، صحابہ اکرام نے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جا کر حنین والوں کی، قبیلہ ہوازن والوں کی کیا کیفیت ہے، کیا ان کے پاس سرگرمیاں ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں، یہ معلوم کر آؤ۔ وہ گئے، معلوم کیے تو آ کر حضور کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی میٹنگوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مقابلہ کمزوروں سے ہوا، جنگ میں جو اتنے ماہر نہیں تھے ان سے ہوا، اگر ہم سے جنگ میں ان کا مقابلہ ہوا تو ہم بتا دیں گے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں۔ حضور کو یہ اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیر خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا، اور شوال المکرم کی 6 تاریخ کو، یعنی عید الفطر کے 6ویں دن، عید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانگی کی تیاری کرتے۔ ان کی طرف سے، قبیلہ ہوازن کی طرف سے مالک بن عوف نامی شخص تھا، 30 سال اس کی عمر تھی، ان کا قائد تھا، سپہ سالار تھا۔ وہ
جنگ لڑنے کے لیے آیا تو اس نے عورتوں کو بھی جنگ میں ساتھ لایا اور مویشیوں کو یعنی جانوروں کو، ان کے جو جانور تھے، اینیملز تھے، ان کو بھی اس نے جنگ میں ساتھ لایا۔ لیکن اس کے باوجود اس قبیلے کے دو اور شاخیں تھیں، کعب اور کلاب، یہ دو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ مالک بن عوف نے کہا کہ میں تو جنگ لڑ کر رہوں گا، مقابلہ کر۔ اس طریقے سے اس نے مقابلے کی تیاری کی اور اس نے بھی لوگوں کو جمع کیا اور ایک میدان اوتاس اس کا نام ہے، وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے۔